الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اپنے دیور کے ساتھ غلط کاری میں مبتلا ہو گئی۔ سوال کیا گیا ہے، میرا خاوند اپنے کاروبار کی وجہ سے اکثر سفر پر رہتا ہے اور لمبے لمبے عرصے تک گھر سے دور ہوتا ہے۔ اس نے شادی کے ابتدائی ایام سے ہی میرے ساتھ ازدواجی اور ذہنی طور پر اچھا سلوک نہیں کیا، پھر میرے اعتراض کے باوجود اپنے 19 سالہ بھائی کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلا لیا، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ہم دونوں ہی اکیلے گھر میں رہ جاتے تھے اور پھر ہمارے درمیان تھوڑی سی غیر مناسب باتیں بھی ہوئیں، لیکن میں نے اس سے توبہ کر لی۔ تو کیا اس گناہ میں میرا خاوند بھی شریک ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا اصل سبب تو وہی بنا ہے۔ پھر میرے خاوند نے مجھ پر نفسیاتی اور جسمانی دباؤ ڈال کر مجھ سے ان باتوں کے بارے میں پوچھنا چاہا اور اپنے اس کام کے لیے دلیل یہ دی کہ میرے حقوق میں خیانت کے بارے میں جاننے کا مجھے حق حاصل ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے خاوند کو میرے ماضی کے بارے میں کھوج لگانے کا حق حاصل ہے، حالانکہ اس کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل تو کیا کوئی قرینہ بھی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ میرے تعلقات ابھی بھی اس کے ساتھ جاری ہیں؟ مجھے وضاحت کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، آپ کے خاوند سے وہی غلطی ہوئی ہے جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خبردار بھی کیا تھا۔ آپ نے غیر محرم مردوں کو خواتین کے پاس جانے سے منع کیا، تو آپ سے کہا گیا الحمو، خاوند کا بھائی اور خاوند کے رشتہ دار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان دیور تو موت ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ دیور سے متعلق خطرات دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خاتون کے پاس جا بھی سکتا ہے اور علیحدگی بھی اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ دیور اگر اپنی بھابھی کے گھر میں جائے تو لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ دیوروں کے اپنے بھابھیوں کے پاس جانے کی وجہ سے ہم نے کتنے ہی ایسے دل خراش واقعات سنے ہیں، حتیٰ کہ کچھ تو زنا تک پہنچ گئے اور حمل بھی ہو گیا۔ اور آپ کے خاوند کے لیے ماضی کے بارے میں تفتیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ ماضی پر اسی طرح پردہ رہنے دے جیسے اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور خاص طور پر کہ آپ توبہ کر چکی ہو، اس لیے کہ کھوج لگانے کی وجہ سے ان کا دل کبھی بھی آپ کے بارے میں صاف نہیں ہوگا اور آپ سے صادر ہونے والا ہر کام اس کی نگاہ میں اسی غلط زمرے میں شامل ہوگا۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندگی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لہٰذا اس سے بچ کر رہو، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے چھپائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، کیونکہ جس نے اپنے کرتوت ہمیں بیان کیے تو ہم اس پر کتاب اللہ کی روح سے احکام جاری کریں گے۔ حاکم نے المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 425 اور البیہقی نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 330 میں اسے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع صفحہ نمبر 149 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ گندگی سے مراد گناہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے۔ اس نے پکار کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر وہ آپ کے سامنے دوسری طرف سے آیا اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا، میں نے زنا کیا ہے۔ تو آپ نے پھر اعراض فرمایا، تو پھر چوتھی مرتبہ آیا اور عرض کیا، میں نے زنا کیا ہے۔ جب وہ اپنے آپ پر 4 مرتبہ شہادت دے چکا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا، کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اسے لے جا کر سنگسار کر دو۔ بخاری حدیث نمبر 6430، مسلم حدیث نمبر 1691 نے اسے روایت کیا ہے، اور بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ اسلم قبیلے سے ایک آدمی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، میں نے زنا کیا ہے۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ سے توبہ کر لو، اور اگر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اس پر پردہ ہی رہنے دو۔ وہ آدمی پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 125۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص سے اس قسم کا گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اپنی جان پر پردہ رہنے دے اور کسی کو اس بارے میں نہ بتلائے، جیسے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے ماعز کو اشارہ کیا تھا۔ اور جسے اس قسم کے معاملے کا پتہ چل جائے تو وہ بھی پردہ پوشی سے کام لے، جیسے کہ ہم نے اس سے قبل ذکر کیا ہے، اور اسے معاشرے میں رسوا مت کرے اور نہ قاضی تک معاملہ اٹھائے، جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی واقعے میں فرمایا،
اگر تم پردہ پوشی کر لیتے تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی اسی کے ساتھ قطعی فیصلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اللہ رب العزت اس پر پردہ ڈال دے تو وہ اپنے گناہ پر پردہ رہنے دے اور اللہ سے توبہ کر لے۔ اس کی دلیل ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ماعز کے ساتھ واقعہ میں ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ جلد از جلد اس گناہ سے توبہ کر لے اور کسی کو بھی اس گناہ کے بارے میں مت بتلائے، اور اگر اتفاق سے کسی کو اس نے بتلا ہی دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہ کرنے والے کو توبہ کی نصیحت کرے اور لوگوں کو مت بتلائے، جیسے کہ ماعز کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 124 تا 125۔ مذکورہ بیان کے بعد کسی بھی خاوند کے لیے اپنی بیوی کے ماضی کے ان گناہوں کے بارے میں کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن سے وہ توبہ کر چکی ہے، اور نہ ہی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند کو ماضی کے بارے میں بتلائے جن سے وہ توبہ کر چکی ہے۔ اللہ نے جن گناہوں پر پردہ ڈالا ہے ان پر پردہ ہی رہنے دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 7650۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔